اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا معشر الجن والانس الم یأتکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی وینذرونکم لقاء یومکم هذا قالوا شہدنا علی انفسنا وغرتهم الحیاة الدنیا وشہدوا علی انفسهم انہم كانوا کافرین ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون ولكل درجات مما عملوا وما ربك بغافل عما يعملون۔ سورۃ الانعام آیات 130 سے 132۔ یا معشر الجن، اے جنوں کی جماعت، والانس اور انسانوں کی جماعت، علم کیا نہیں، یأتکم آئے تمہارے پاس، رسول رسول، منکم تمہیں میں سے، یقصون پڑھتے تھے، علیکم تم پر، آیاتی میری آیات کو، وینذرونکم اور وہ تم کو ڈراتے تھے، لقاء ملاقات کو، یومکم تمہارے اس دن کی، ھذا جو یہ ہے، یعنی تمہارے آج کے دن کی ملاقات سے تمہیں ڈراتے بھی تھے۔ کیا تمہارے پاس رسول اور پیغمبر نہیں آئے تھے؟ آیت مبارکہ میں لفظ استعمال ہوا ہے الم یأتکم رسل منکم، کیا نہیں آئے تمہارے پاس رسول تمہیں میں سے۔ اب جتنے بھی پیغمبر اور رسول آئے وہ تمام کی تمام انسانوں میں سے آئے، لیکن آیت مبارکہ کے شروع میں جن کا ذکر بھی موجود ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا جنوں میں بھی پیغمبر مبعوث ہوئے یا نہیں؟ تو شواہد سے ایسی کوئی بات نہیں ملتی، البتہ ان میں بھی بہت نیک اور صالح جن بھی موجود تھے جنہوں نے رسولوں سے کلام سنا، دین سیکھا اور جا کر اپنی قوم کو اس سے ڈرایا۔ تو مطلب یہ ہے کہ رسول جن اور انس میں سے انسان ہی ہوئے ہیں، افضل مخلوقات انسان ہیں، اور جنوں کا نبی ہونا ثابت نہیں ہے۔ علماء سلف و خلف کی اکثریت کا یہی قول ہے کہ کسی جن کو رسول نہیں بنایا گیا، البتہ ان میں سے کئی منذرین یعنی ڈرانے والے پیدا ہوئے، جو اپنی قوم کو خبردار کرنے والے، جو انسانوں کی طرف آنے والے رسولوں پر ایمان لا کر اپنی قوم کو پیغام پہنچانے والے تھے، جس طرح سورہ احقاف میں تذکرہ موجود ہے اور سورہ جن میں بھی موجود ہے، جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا اقرار کیا ہے اور اپنی قوم کو ایمان لانے کی دعوت دی ہے۔ بلکہ سورہ احقاف سے تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ جن پہلے موسیٰ علیہ السلام پر بھی ایمان رکھتے تھے۔ البتہ موجودہ دور کے بعض مفسرین کی رائے یہ ہے کہ جنوں کو سمجھانے کے لیے جنوں میں سے بھی بعض کو رسول بنایا گیا ہے، لیکن بہرحال اس کے شواہد نہیں ہیں، زیادہ تر ان کی آراء گمان اور ظن پر مبنی ہیں۔ آیت مبارکہ میں انداز یہ ہے کہ کیا تمہارے پاس نہیں آئے تھے رسول تمہیں ڈرانے والے، تو یہ ایک انداز ہے قرآن مجید کا، اور مختلف جگہوں پر اس انداز کو اپنایا گیا ہے، جس طرح سورہ ملک میں ارشاد فرمایا کلما القی فیہا فوج سألہم خزنتها الم یأتکم نذیر، کہ جب جہنم میں ایک پوری جماعت کو پھینکا جائے گا تو جہنم کا داروغہ پوچھے گا کہ کیا تمہیں کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا، تو جواب میں وہ کہیں گے قالوا بلی قد جاءنا نذیر، یقیناً ہمارے پاس ڈرانے والا آیا، فکذبنا وقلنا ما نزل اللہ من شیء، لیکن ہم نے ان کا انکار کر دیا اور ہم نے یہی کہہ دیا کہ اللہ نے کچھ نازل نہیں کیا، ان انتم الا فی ضلال کبیر، نہیں تھے تم مگر ایک واضح گمراہی میں۔ یہاں پر بھی یہی انداز ہے کہ کیا تمہارے پاس ڈرانے والا نہیں آیا تھا، قالوا وہ کہیں گے شہدنا، ہم نے گواہی دی، علی انفسنا اپنے نفسوں پر، یعنی ہم اس بات پر گواہ ہیں کہ واقعی ہمیں ڈرانے والا آیا، کوئی نہ کوئی پیغمبر رسول ہمیں یہ حق بات پہنچاتا رہا، لیکن ہم نے اس کو تسلیم نہیں کیا۔ وغرتہم الحیات الدنیا، وجہ کیا تھی تسلیم نہ کرنے کی، وہ بھی اللہ نے بیان کر دی۔ وغرتہم اور دھوکے میں ڈال دیا ان کو، الحیات الدنیا دنیا کی زندگی نے، وشہدوا اور انہوں نے گواہی دی، علی انفسہم اپنی نفسوں پر، اپنی جانوں پر، انہم یقیناً وہ، کانوا تھے، کافرین انکار کر دینے والے، یعنی وہ حق بات ان تک پہنچی لیکن دنیا کے دھوکے نے انہیں ایسا دھوکے میں ڈال دیا کہ انہوں نے حق بات کو تسلیم کرنے کے بجائے الٹا اس کا انکار کر دیا، پیغمبروں کو جھٹلا دیا، اللہ کو ماننے سے بھی انکار کر دیا۔ ذالک یہ، ان لم یکن نہ تھا، ربک تیرا رب، مہلک القری ہلاک کر دینے والا بستیوں کو، بظلم ان کے ظلم کی وجہ سے، وَأَهْلُهَا اس حال میں کہ اس کے رہنے والے، اس کے باسی، غافلون غفلت میں ہوں، یعنی کوئی ایسا نہیں ہوا کسی بستی کے ساتھ کہ وہاں کوئی ڈرانے والا نہ آیا ہو،
اور کوئی پیغمبر اور رسول نہ پہنچا ہو اور اس کے باوجود کسی بستی کو ہلاک کر دیا گیا ہو، بلکہ ایسا نہیں ہے، بلکہ تیرے رب کی سنت تو یہ ہے کہ جب بھی کوئی بستی والے گمراہی کی گہرائیوں میں گر پڑے تو اللہ تعالیٰ نے پیغمبر، رسولوں، نبیوں کو بھیجا تاکہ وہ لوگ ان تک حق بات کو پہنچائیں، وہ روشنی ان کے سامنے رکھ دیں، ہدایت کی راہ انہیں دکھلائیں، اور جب وہ اسے تسلیم کر لیتے ہیں تو بچ جاتے ہیں۔ لیکن اکثر بستی والوں نے ایسا ہی کیا کہ ان سے روگردانی کی، ان کی بات نہ مانی، الٹا انہیں جھٹلا دیا، تو ان کی اس حالت کی وجہ سے ایسا ہوا کہ ان پر پھر یہ عذاب آیا۔ وَلِكُلٍّ اور ہر ایک کے لیے درجاتٌ درجے ہیں، مما عملوا جو انہوں نے عمل کیا ہے۔ نیکی کے بھی درجات ہیں، جس طرح اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جنت کے 100 درجے ہیں، جس طرح کے انسان کے اعمال ہوں گے، جس طرح کا مقام پائے گا، اسی حساب سے اس کو جنت میں درجہ ملے گا۔ اسی طرح جہنم میں بھی درجے ہیں، انسان کی بد اعمالیوں کی وجہ سے جو وہ درجہ اور مقام پائے گا جہنم میں، اس کو وہیں رکھا جائے گا۔ وما ربک اور نہیں ہے تیرا رب بغافل بے خبر عما یعملون جو وہ عمل کر رہے ہیں، جو بھی انسان اعمال کر رہے ہیں سب کے سب اللہ کے علم میں ہیں، اور اسی اعمال کے مطابق ان کے درجے متعین ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہر برے درجے سے محفوظ رکھے اور جنت میں اعلیٰ درجات پر فائز فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ إِن يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَسْتَخْلِفْ مِن بَعْدِكُم مَّا يَشَاءُ كَمَا أَنشَأَكُم مِّن ذُرِّيَّةِ قَوْمٍ آخَرِينَ إِنَّمَا تُوعَدُونَ لَآتٍ وَمَا أَنتُم بِمُعْجِزِينَ قُلْ يَا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَن يَكُونُ لَهُ عَاقِبَةُ الدَّارِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ۔ سورۃ الانعام آیات 133 سے 135۔ وَرَبُّكَ اور تیرا رب، الغنی غنی ہے، بے نیاز ہے، بے پرواہ ہے، ذو الرحمت رحمت والا ہے۔ موصوف میں یہ دونوں صفتیں بیک وقت موجود ہیں، وہ ایک ہی وقت میں غنی بھی ہے اور رحمت والا بھی ہے۔ اپنی صفت غنا کی وجہ سے اس کو کسی کی کوئی پرواہ نہیں، وہ سب سے بے نیاز، سب سے مستغنی اور سب سے بے پرواہ ہے۔ سب اس کا انکار کر دیں تو بھی اس کو کچھ نہیں بگڑتا، سب اس کی حمد و ثنا کے ترانے گائیں تو بھی اس کا کچھ نہیں بنتا۔ اگر اللہ تعالیٰ رسولوں کو بھیجتے ہیں، کتابیں نازل کرتے ہیں، تو مقصد یہ ہے کہ انسانوں کو رہنمائی دی جائے، اور یہ اللہ کی رحمت کا تقاضا ہے کہ جو لوگ اس کی بات مان جائیں وہ اس کی رحمت کے مستحق ٹھہریں، اور اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے جتنی بھی حجتیں ہیں وہ انسانوں پر تمام کرتا ہے تاکہ کسی کے پاس کوئی بہانہ باقی نہ رہے۔ ان یشاء اگر وہ چاہے، یذہبکم لے جائے تم کو، ویستخلف اور جانشین بنا دے، من بعدکم تمہارے بعد، ما یشاء جسے وہ چاہے، کما انشأکم جس طرح اس نے تم کو پیدا کیا، من ذریت قوم آخرین دوسری قوموں کی اولاد میں سے۔ یعنی اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو تمام کے تمام موجود لوگوں کو ختم کر دیتا جو بھی موجود ہوتے، اور اللہ تعالیٰ ان کی جگہ پر نئی نسل، نئے لوگوں کو، اور لفظ خاص طور پہ یہاں جو ما آیا ہے، ما یشا، من یشا اور ما یشا دو لفظ استعمال ہوتے ہیں۔ من عمومی طور پر عربی میں انسانوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور ما باقی اشیاء کے لیے، جمادات کے لیے اور مختلف چیزوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو یہاں ما کے ساتھ اتنا عام کر دیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ انسانوں کے بجائے کسی بھی اور مخلوق کو بھی پیدا کر کے اپنی بندگی اور عبادت کروا سکتا ہے، اور کروا رہا ہے، کیونکہ اللہ کی جتنی بھی مخلوقات ہیں وہ سب کے سب اللہ کی بندگی کر رہے ہیں، سوائے انسان کے جسے اللہ نے اختیار دیا اور اس نے اختیار کا ناجائز فائدہ لیا۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو ان کو سب کو ختم کر دیتے اور ان کی جگہ پر ایسی مخلوق کو پیدا کر دیتے جو اللہ کی عبادت اور بندگی کرنے والے ہوتے، لیکن اللہ کی ایک سنت ہے، اللہ تعالیٰ انسانوں کو فرصت دیتا ہے، مہلت دیتا ہے، موقع دیتا ہے کہ یہ انسان اللہ کی طرف رجوع کر لیں۔ اِنَّ یقیناً ما توعدون جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے، لآتٍ ضرور آنے والی ہے، یعنی قیامت کا جو وعدہ تم سے کیا گیا ہے
اس نے تو آ کر ہی رہنا ہے۔ وما انتم، اور نہیں ہو تم، بمعجزین، عاجز کرنے والے۔ اور مطلب یہ ہے کہ اس سے بچ کر تم کہیں جا نہیں سکتے، اس کی بادشاہت سے تم نکل نہیں سکتے، اس کے اختیارات سے تم تجاوز نہیں کر سکتے۔ تو یہ جو وقتی فرصت اور مہلت ملی ہوئی ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم یہ سمجھ بیٹھو کہ شاید وہ قیامت آنے والی ہی نہیں ہے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، اس نے تو آ کر ہی لینا ہے، اس کا آنا تو حتمی ہے۔ بہرحال اس کا ایک آنے کا ٹائم ہے۔ قل، کہہ دیجئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یا قومی، اے میری قوم، اعملو، تم عمل کرو، اعلی مکانتکم، اپنی جگہوں پر، انی، یقیناً میں، عامل، عمل کرنے والا ہوں۔ یعنی اب تم لوگ جو عمل کرتے ہو وہ کرتے رہو، اور میں اپنے اعمال کر رہا ہوں۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ تمہیں اجازت ہے کہ تم جو چاہو کرو، بلکہ ڈانٹنا مقصود ہے۔ جیسے کوئی شخص کسی سے کہتا ہے اچھا تم یہ کر رہے ہو، ٹھیک ہے کرتے رہو، پھر دیکھنا تمہارا انجام کیسا ہوگا۔ تو یہ لوگ اپنے مقام کفر اور موقف مخالف حق سے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہیں، تو ٹھیک ہے، جو کرنا ہے کرتے رہیں۔ انی عامل، میں بھی اپنی راہ پر عمل کرنے والا ہوں، جو راہ مجھے میرے مالک نے دکھلا دی ہے میں اسی پر عمل کر رہا ہوں، اس سے میں بھی ہٹنے والا نہیں۔ سوف تعلمون، پس پھر تم جان لوگے، من تکون لہو عاقبۃ الدار، کون ہے جس کے لیے ہے آخرت کا گھر۔ کہ کافر اپنے کفر کے باوجود یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم فلاح کے راستے پر چل رہے ہیں، ہم صحیح راستے پر گامزن ہیں، یہ جو ہمارے شفعاء ہیں، یہ جو ہمارے بت اور مجسمے اور مورتیاں ہیں، یہ اللہ کے ہاں ہماری سفارش کرنے والے ہیں، تو یہ ساری ان کی خام خیالیاں یہیں رہ جائیں گی، اور آخرت کا گھر تو اسی کے لیے ہوگا جو اللہ کی خالص طور پر بندگی کرنے والا ہوگا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کو اختیار کرنے والا ہوگا، آپ کی دعوت پر لبیک کہنے والا ہوگا، آپ کی دعوت کو قبول کر کر سر تسلیم خم کرنے والا ہوگا۔ اس لیے فرمایا کہ تمہیں پتہ چل جائے گا کہ کس کے لیے آخرت کا گھر ہے۔ انہو، یقیناً وہ، لا یفلح الظالمون، نہیں فلاح پاتے ظالم لوگ۔ تو ظالم لوگ وہ ہیں جو حق بات کو تسلیم نہیں کرتے۔ اب اوپر یہ بات فرمائی کہ تم دیکھ لوگے کہ عاقبت کار کی کامیابی کس کو حاصل ہوتی ہے۔ اب یہ بتا دیا کہ انجام کار کی کامیابی میں ان لوگوں کا کوئی حصہ نہیں جو کافر اور مشرک اور حق تلف و ناپاس ہوں گے۔ یہ بات جس حقیقت پر مبنی ہے وہ یہ ہے کہ یہ کائنات اپنے وجود سے شہادت دیتی ہے کہ یہ کسی کا بنایا ہوا نظام عدل ہے، یہ خام خواہ تخلیق نہیں کر دیا گیا، بلکہ اس کے اندر بہت سی حکمتیں ہیں، اور جس شخص نے اس بات کو سمجھ لیا، یہ حکیم و علیم اور عادل و رحیم کی پیدا کی ہوئی دنیا ہے، پھر یہ کس طرح ممکن ہے کہ انجام کار کی کامیابی وہ ان لوگوں کو بخشے جو ظلم اور شرک میں مبتلا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہر قسم کے شرک اور ظلم سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔